اچھا لباس میسر نہ ہو، سادہ لباس ہو، تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، جسم تو ڈھکا ہوا ہے۔ اسی طرح اچھی خوراک میسر آئے تو بسم اللہ شریف کر کے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر ہمت نہ ہو، جیب اجازت نہ دے، تو اچار سے روٹی کھا لیں، پانی سے کھا لیں، گڑ کے ساتھ کھا لیں، پھل کے ساتھ، خربوزے کے ساتھ کھانے سے پیٹ بھر جائے گا، آپ کا معدہ الٹائے گا نہیں، آپ کا منہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے کھانے کی، اور تو پھر بھی آپ کی شخصیت میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اچھا جوتا آپ پہنیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اسی اپنے جوتے کو پیبند لگا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیروں کو تو وہ زمین کی اور موسم کی شدت سے بچانے کے لیے کافی ہے، آپ کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اچھی سواری اللہ نے ہمت دی ہے تو ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کریں، لیکن اگر ہمت نہیں ہے تو آپ سادہ سواری پر سفر کریں۔ جب پیدل چلیں تو پھر بھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تو پیدل کیوں چل رہا ہے۔ یہ سارے وصف اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان میں کمی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کسی بھی انسان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس کی جبین ہو اور مالک کا در ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے سر کو جھکاتا رہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتا رہے۔ یہ کسی بھی شخصیت کا سب سے اعلیٰ وصف ہے، اور اللہ پاک یہ عطا فرمائے۔ ثواب کی جو کام بھی ہم ثواب کی نیت کے ساتھ کریں گے وہ عبادت میں شمار ہوگا، اور ان تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت وہ نماز ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ اپنی نافرمانی سے بھی بچائے، اپنی سرکشی سے، بغاوت سے بھی بچائے۔ تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ صوفیاء کرام جنہیں صاحبان تصوف کہا جاتا ہے، علماء اور صوفیاء، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ طبقہ نہیں ہے، بلکہ ہر صوفی وہ پہلے عالم ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ البتہ میں آپ کی آسانی کے لیے، جس طرح آج کل کچھ لوگوں نے اس کو مختلف کہا ہے، علماء اور شے ہیں، صوفیاء اور چیز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ وہ عالم جو علم پڑھے اور لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے، غفلت کا شکار ہو جائے، اسے ہم فقط ایک عالم کہہ سکتے ہیں۔ اور صوفی وہ عالم ہوتا ہے جو کہتا ہے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے، بس یہ ہے بڑی واضح تعریف۔ تو صوفیاء کرام نے ہر دور میں زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، اور انہی کی سجدوں کی برکتوں سے اللہ پاک زلزلوں سے، سیلابوں سے، عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ آزمائش کے دن ہوتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کی آفت زمینی اور آسمانی آ جائے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک وارننگ دی جاتی ہے تاکہ سب لوگ اجتماعی توبہ کریں، گناہ کی طرف جن کا میلان بڑھتا جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف جن کا دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیاء کرام نے گناہ کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ گناہ کے 3 درجے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور یہ میرا پیغام آگے بھی دوستوں تک پہنچائیں۔ آپ بھی وہاں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں واعظ کیا کریں، کیونکہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایک دوسرے کا بھلا سوچے، لیکن آج کل کلچر یہ ہے کہ جو جا رہا ہے اسے ڈوبنے دیں، لیکن نہیں، ہمیں سمجھانا ضروری ہے، اگلا مانے یا نہ مانے ہمیں سمجھانے کا ثواب تو مل جائے گا نا۔
اور ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے، اس راستے سے واپس آ جائے۔ تو صوفیاء کرام نے پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی گناہ گار گناہ کرے اور اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھے، اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھے اور گناہ کر بیٹھے، لیکن کسی آپ جیسے نیک بندے کے سمجھانے پر اگر وہ شرمندہ ہو جائے تو یہ گناہ کا پہلا درجہ ہے، اس بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھے، گناہ کر بیٹھے اور کسی دوست کے سمجھانے پر، خبردار کرنے پر شرمندہ بھی ہو جائے، یہ پہلا درجہ ہے، اس کی معافی ہے۔ اس سے اگلا درجہ دیکھ لیں، ایسا مجرم، اللہ کا ایسا باغی جو گناہ بھی کرے لیکن اپنے گناہ سے لاپرواہ ہو جائے، نہ ندامت اختیار کرے، شرمندہ بھی نہ ہو، بلکہ لاپرواہی کے ساتھ گناہ کرتا رہے، یہ بہت ہی خطرناک سٹیج ہے۔ اور ایسا بندہ بد نصیب ہے جس کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو، اسے احساس تک نہ ہو کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور اس سے اگلا درجہ جو صوفیاء نے فرمایا ہے وہ ہے کہ وہ بدبخت گناہ بھی کرے، اپنے آپ کو مجرم بھی نہ سمجھے، اپنے گناہ سے لاپرواہی بھی اختیار کرے اور معاذ اللہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس پر فخر کرے، لوگوں کو بتائے، شرمائے نہ، لوگوں کو بتائے میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اپنے گناہ پر شرمندگی تو بعد کی بات ہے، وہ الٹا لوگوں میں اترا کر بولے، دوسروں کی نیکیوں پر طنز کرے اور اپنے گناہوں کو فخر کے ساتھ بیان کرے، سمجھ لو اس بد نصیب کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ تو پروردگار عالم اپنے فضل سے کرم فرمائے، اپنے فضل سے نظر فرمائے۔ اگر بھولے سے یہی پہلا ہم سے غلطی ہو جائے اور شرمندگی ہو جائے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، خلیفہ چہارم، داماد رسول، پوری روئے زمین کے اولیاء کے فیض عطا فرمانے والے، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ نصیب کرے، لیکن جب توبہ کریں تو اس میں ایک چند چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، بندہ اس گناہ کو جو اس نے کیا اس کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس پر شرمندہ ہو جائے، معافی مانگے، شرمندگی کے بعد معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے اللہ کے ساتھ کہ یا میرے مولا اب کے بار مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو جب یہ چیزیں توبہ میں آئیں گی تو وہ پکی توبہ کہلائے گی۔ اور یہاں بھی شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ چلو اب تو توبہ کر لو، یہ پچھلے تو معاف کروا لو، آگے دیکھی جائے گی۔ بندہ پھر اسی راستے پر آ جاتا ہے، اگر بھول کر آئے تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر بندہ ضد کر کے آئے تو پھر میں نے پچھلے جمعے پہ بھی شاید عرض یہ کیا تھا کہ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ اب موقع مل رہا ہے گناہ کرنے کا، پھر پتہ نہیں یہ چانس ملے یا نہ ملے، چلو لذت اٹھا لو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے بعد تمہاری زندگی وفا ہی نہ کرے، تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ مل سکے، ٹائم ہی نہ مل سکے۔ کسی کو پتہ ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے؟ چنگے بھلے بندے اچھے چلتے پھرتے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی کرنا نصیب نہیں ہوتا، وصیت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے۔ اور حضور کا صدقہ جب موت کا وقت آئے، الحمدللہ یہ آنی ہے،
زندگی جانے والی چیز ہے، موت آنے والی حقیقت ہے، اگر ایسا مرحلہ آئے تو زبان پر کلمہ شریف جاری و ساری ہو جائے، اچھی موت اسی کا کہتے ہیں۔ تو اس وسوسے میں آ کر ہم گناہ کے قریب نہ جائیں کہ توبہ کر لیں گے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان شریف آنے والا ہے، اس میں حضور ایسے تیاری فرماتے تھے، جتنے ضروری کام، جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو گھر میں چھوٹے موٹے کام ہم جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس نہ نکل جائے، ٹرین نہ نکل جائے، میں رہ نہ جاؤں، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو تیاری میں لگ جاتا ہے، صبح جانا ہے تو عشاء کے قریب رات کو بندہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے، سامان سیٹ کرتا ہے تاکہ صبح کوئی چیز لے جانے سے رہ نہ جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب رمضان شریف آتا تھا تو جتنے ضروری کام ہوتے تھے جو روزے سے علاوہ ہم کر سکتے ہیں، ان کو سرکار جلدی جلدی نپٹاتے تھے۔ صحابہ کرام بھی حضور کو دیکھ کر وہ بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو کام ہیں ان کو سمیٹتے تھے، تاکہ رمضان شریف ہو اور رب رحمان کی بارگاہ میں سجدے ہی سجدے ہوں، دنیا کا کوئی اور فکر ہو ہی نہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔